12ویں پارے کی تلاوت، جس میں اللہ تبارک و تعالی بنیادی طور پہ دعوت الی التوحید دے رہے ہیں۔ فرمائے جو منکرین توحید ہیں یہ رحمت الہی کو مصائب کے زوال کا ذریعہ نہیں سمجھتے، محض ایک اتفاقی امر سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو مصائب اور پریشانیاں ہمارے سے ہٹتی ہیں، زائل ہوتی ہیں، یہ رحمت الہی کا نتیجہ ہے۔ فرمایا اسے محض اتفاقی امر جانتے ہیں۔ اور پھر تذکیر بھی ایام اللہ کی ضمن میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا، قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، یہ جو ہلاک ہوئی تھی قومیں، پھر دوبارہ اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ منکرین توحید تھے، توحید کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، انجام یہ نکلا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک سوال، اس کا جواب ذکر کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ یہودیوں کے علماء کے پاس گئے، ان سے کہنے لگے ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر پہ وہ سوال کریں، اس کا جواب نہ دے سکیں۔ یہودیوں کے علماء نے کہا تم ایسا کرو، ان سے جا کے پوچھو کہ یہ جو اہل یعقوب تھے یہ کنعان سے مصر کیوں منتقل ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا؟ کہنے لگے اگر وہ سچا نبی ہوا تو اس کا صحیح جواب دے دے گا، جواب نہ دے سکا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے۔ اب یہودی بھی جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، مانتے نہیں تھے، ان کا اپنا سیٹ اپ ختم ہوتا تھا، جانتے تھے کہ یہ نبی ہے۔ مشرکین مکہ آئے بڑے زور و شور کے ساتھ کہ ہمیں تو ایسی بات مل گئی ہے کہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے اعتراض کیا کہ جو اہل یعقوب تھے یہ کنعان سے مصر کیوں منتقل ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا؟ ظاہر ہے یہ پچھلے واقعات تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ اللہ انہی کے بارے میں تو کہتا ہے کہ نوحی الیک، یہ پچھلے واقعات ہیں، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلائے ہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا، علم غیب تو تھا نہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا تمام واقعات کا۔ قرآن کہتا ہے نوحی الیک، ہم نے وحی کر کے وحی کے ذریعے سے سارے واقعات حالات بتلا دیے، اللہ نے بتلائے۔ اور وحی حصول علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو علم کسی ذریعے سے حاصل ہو وہ غیب نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی ذات کا علم ہے جو بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے حاصل ہے، وہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ انبیاء کے علم وحی کے ذریعے سے، اس کے بعد خواص خمسہ ہیں جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، عقل کے ذریعے سے۔ انہوں نے آ کے اعتراض کیا تو آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، قرآن نے بھی تفصیلاً اس واقعے کو ذکر کیا، وہ تفصیل تو نہیں بیان ہو سکے گی، بس مختصر سا واقعہ بیان کر کے اس سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں اس کا تذکرہ کروں گا۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سوئے ہوئے تھے، اچانک ڈرے اور جاگ کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت یعقوب نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، گھبرا کے اٹھے ہیں، بیٹا کیا بات ہے؟ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، ڈر کے اٹھ گیا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے دیکھا میں ایک پہاڑی کی چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوں، اس کے ہر طرف پانی ہے اور سبزہ ہی سبزہ ہے، گلزار ہے۔ اچانک سورج و چاند آئے، میرے سامنے سجدے میں پڑ گئے، پھر 11 ستارے آئے، انہوں نے میرے سامنے سجدہ کیا۔ تو جب وہ اچانک کی چیزیں سامنے آئی تو میں ڈر گیا اور گھبرا کے اٹھ گیا۔
یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، خواب بڑا واضح تھا کہ یہ جو پہاڑی کے اوپر چوٹی پہ بیٹھنا ہے یہ آپ کی عظمت ہے، بلندی ہے، چاروں طرف جو پانی ہے یہ آپ کی نیک بختی ہے، اور جو سبزہ ہی سبزہ ہے یہ آپ کی سعادت مندی ہے، چاند اور سورج یہ ماں باپ ہیں، اور 11 ستارے یہ آپ کے بھائی ہیں کہ ایک وقت آئے گا سارے آپ کے مطیع ہو جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو نہ بتانا، آپ نے منع فرما دیا۔ خاص طور پہ آپ کو تھا کہ بھائیوں کو پتہ لگ گیا تو وہ اور حسد کرنے لگ جائیں گے۔ مختصر یہ کہ کچھ وقت گزرا، وہ کہتے ہیں نا کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، وہ بھائیوں کو پتہ لگ گیا کہ اس طرح اس نے خواب بیان کیا ہے اپنے باپ کے سامنے۔ تو وہ کہنے لگے دیکھو یہ جو یوسف ہے نا یہ جھوٹے جھوٹے خواب گڑھ کے باپ کو بتاتا ہے، اس لیے اس کا قرب پا لیتا ہے۔ تو وہ اور حسد پہ اتر آئے، حسد پہ اتر آئے۔ پھر انہوں نے ایک پلان بنایا، باپ سے کہا کہ ہم ایسے جاتے ہیں جنگل میں کھیلتے کودتے ہیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ والد بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن انہوں نے اصرار اتنا کیا کہ بھیج دیا۔ اس نے کہا ہم اس کی نگرانی کریں گے، حفاظت کریں گے، ہم جوان 11 بھائی ہیں۔ والد کے سامنے بڑے پیار محبت سے لے جانے لگے، جب آگے گئے تو مار پیٹ شروع کر دی، تیری ایسی کی تیسی، اور یہ وہ ادھر ادھر جو بھی منہ پہ آتا گیا برا بلا کہتے گئے، مارتے گئے، پیٹتے گئے، وہ چلاتے رہا، یہ مارتا رہا۔ آخر جنگل میں جا کے سب نے مشورہ کیا اسے قتل کر دو۔ 11 میں سے 10 کی رائے یہ تھی قتل کر دو، ایک کی رائے یہ تھی جو یہودا جس کا نام تھا، اس نے کہا نہیں قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو۔ خیر اسی پہ اتفاق ہوا، کنویں میں پھینک دیا۔ اور یہ اطراف میں جاتے چھپ جاتے دیکھتے کہ کیا واقعہ پیش آتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے۔ ایک قافلہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ راستہ بھول گئے، اللہ نے انہیں اس طرف موڑنا تھا، وہ اس طرف آنے کے لیے آگے کنواں خشک تھا۔ جو قافلے چلتے تھے انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس راستے میں جو کنواں ہے وہ خشک ہے، اس راستے میں پانی ہے، اس راستے میں پانی نہیں ہے، وہ اس ترتیب سے چلتے تھے۔ خیر 2 ساتھیوں کو بھیجا ہے، دیکھو ٹرائی کرو، کنویں میں پانی ہو تو پانی لاؤ، اور ڈول ڈالا۔ اب یوسف علیہ السلام جب کنویں میں پھینکنے لگے تو جبریل آئے بڑے تیزی کے ساتھ اور انہیں بڑے آرام سے وہاں نیچے اتار دیا۔ جب یہ پانی نکالنے لگے ڈول ڈالا تو جبریل امین نے یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ ڈول کھینچنا بھاری ہے، جب اوپر آئے دیکھا تو بے خشرا حاضہ غلام، او بشرا، تو بہت خوبصورت بچہ آ گیا ہے۔ پھر اسے نکالا۔ اب یہ جو بھائی تھے یہ دائیں بائیں ادھر ادھر مختلف ترتیب کے ساتھ نگرانی میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے، خیر انہوں نے اصرار کیا ہمارا غلام ہمارے سے بھاگ گیا تھا، ہم بھی اس کی تلاش میں تھے، لینا چاہتے ہو تو ہم بیچ دیتے ہیں تمہارے پہ۔ تھوڑے سے چند سکوں پہ قیمت طے ہو گئی، بقسم دراہم معدودہ۔ حسن دیکھیں، کوئی ثانی نہیں کائنات میں، اس کی وجہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ چند سکوں میں بیچ دیا، وہ لے گئے۔ اور مختصر یہ کہ راستے میں جو حالات واقعات پیش آئے وہ تفصیل اپنی جگہ پہ۔ مصر پہنچے، منڈی میں جا کے قیمت لگا دی، یوسف کو بیچنے لگے تو وقت کا جو یعنی ناظم مالیات جو وزیر تھا وہ لوگ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ آ گیا۔ جب وہ آئے تو قیمت لگائی، خرید کے لے گئے، اپنے محل میں گھر لے گئے۔ گھر میں زلیخا تھی، اولاد تھی نہیں، اس کو بیٹا بنا لیا، پالتے رہے، خیال کرتے رہے بڑی محبت کے ساتھ۔ جوانی کو پہنچے اور پھر آپ انتظامی امور میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ مختصر یہ کہ زلیخا آپ پہ فریفتہ ہو گئی، آزمائش تھی نا، آزمائش کا سلسلہ تھا۔ کہیں کنان کے کنویں میں، کہیں بازار مصر میں، کہیں غلامی کی زندگی میں، غلام بن کے آپ خریدے گئے تھے۔ کہیں پھر یہ حالات، زلیخا فریفتہ ہوئی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا اس نے اپنی ملازمہ سے دروازہ بند کروا لیا، 7ویں کمرے میں یوسف کو بلا لیا، اسے کہا پیچھے سے تالے لگا دو، تالے لگ گئے۔ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام ظاہر ہے وہ وقت کے نبی تھے،
اللہ تعالیٰ تو حفاظت رکھتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے یہ چہرہ اٹھایا تو آپ کے والد یعقوب علیہ السلام کی تصویر آپ کو نظر آئی، انہوں نے یہ شہادت کی انگلی اپنے دانتوں میں پکڑی ہوئی تھی اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ برہان تھی، اللہ نے دکھایا، جس کی وجہ سے گناہ کی طرف آپ کا تصور و خیال بھی نہیں گیا۔ گناہ کرنا تو بڑی بات، خیال تک نہیں گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی پیر پہنچ جاتا ہے مدد کے لیے، پیر مدد کے لیے نہیں پہنچتا۔ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت اور تعلق اور عقیدت ہوتی ہے نا، وہ ایسے موقع پہ بعض دفعہ کام دے جاتی ہے۔ یا تو اس شخصیت کا خیال آ جاتا ہے جس سے آپ کی دین کی نسبت سے عقیدت ہے، محبت ہے، اللہ کے رضا کے لیے تعلق ہے، اس کا خیال آتا ہے تو گناہ کی طرف سے خیال ہٹ جاتا ہے۔ یہ ایک برہان ہوتی ہے، ایک اس کی اللہ تعالیٰ اس ترتیب کے ساتھ اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، لیکن آپ نے اس کے باوجود قدم اٹھائے۔ جب آپ نے بند دروازے کی طرف قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ناموافق حالات کو موافق کر دیا، یعنی بند دروازے کھلتے چلے گئے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی طرف سے طلب مطلوب ہے، اور کچھ نہیں مطلوب، طلب کے اظہار بندہ کرے گا، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اب اللہ اگر چاہتے تو اس بات پہ قادر تھے کہ یوسف علیہ السلام ایک قدم اٹھاتے بھی نہ، دروازے پہلے کھل جاتے، لیکن رب کی منشا یہ تھی پہلے میرا بندہ قدم اٹھائے گا پھر میں دروازے کھولوں گا۔ جب حضرت یوسف نے وہاں سے نکلنے کے لیے عملی طور پہ ایک قدم اٹھایا، اللہ نے ناموافق حالات کو موافق کر دیا، یعنی بند دروازوں کو کھول دیا۔ اب ہر دروازہ کھلتا چلا، آپ آگے، زلیخا پیچھے، آپ آگے، زلیخا پیچھے، آخری دروازے پہ پہنچ کے زلیخا کا ہاتھ آپ کے کرتے مبارک پہ پڑ گیا، آپ زور سے آگے بڑھنے لگے، کرتا پھٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو جو گناہ کی ارادے سے ہاتھ آپ کے لباس مبارک پہ پڑا تھا، اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ وہ حصہ لباس کا جہاں وہ ہاتھ گناہ کے ارادے سے پڑا ہے وہ آپ کے لباس کے ساتھ باقی رہے۔ کہتے ہیں وہ پورا ٹکڑا آپ کے لباس سے جدا ہو گیا، پھٹ گیا، وہاں سے بالکل الگ ہو گیا۔ جب آخری دروازہ کھولا تو مصر یوسف، وہ عزیز مصر کھڑا۔ اب وہی زلیخا نے عورتوں والی مکاری کا اظہار کیا، دیکھو یہ غلام ہے آپ کا، آپ کے گھر والوں پہ غلط نظر رکھتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام تو غلامی میں تھے۔ کہتے ہیں کہ عزیز مصر سمجھ گیا تھا، لیکن بس عزت بچانی تھی، وہ تو ایک مقام تھا اس کا، ایک انعام تھا اس کا، اسے سزا دی جائے، اسے جیل بھیجا جائے۔ زلیخا نے پورا اپنا کیس بڑے زور و شور کے ساتھ رو دھو کے پیش کیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، کہ کوئی ثبوت ہو؟ اب یوسف علیہ السلام کے پاس ظاہری تو کوئی ثبوت نہیں تھا، اللہ نے دل میں ڈالا، اس نے کہا کہ بس اللہ ہے میرا۔ جب اللہ کے حوالے کیا معاملہ، کہتے ہیں وہیں ایک گود دودھ پیچھا بچہ تھا، اللہ نے اسے گویائی دے دی جو بول نہیں سکتا تھا، رب نے گویائی دی اور وہ اس توتلی زبان سے بولتے ہوئے حضرت یوسف کی برات کا اعلان کر دیا، اور اس نے بڑی عجیب بات بتائی جو عقل کو لگتی تھی۔ اس نے کہا اگر تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹا ہے، زلیخا سچی ہے، آگے سے پھٹا ہے تو، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو وہ سمجھ چکا تھا کہ غلطی ساری زلیخا کی ہے۔ خیر، یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا تاکہ وہ محل کے اندر ہی بات وہیں کی وہیں ختم ہو جائے، بدنامی نہ ہو۔ ایک ملکہ غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، قید و بند کی زندگی میں چلے گئے، اور آپ اس زندگی کو اس سے بہتر سمجھنے لگے کہ گناہوں سے تو حفاظت ہے، بے شک قید و بند کی زندگی ہے۔ تو وہاں کے 2 قیدی اور بھی تھے جو بادشاہ کو کے ساقی تھے، شراب یا پانی پلاتے تھے، تو ان کے ذریعے سے کسی نے زہر دینے کی کوشش کی، وہ اس میں پکڑے گئے، وہ بھی جیل میں تھے۔ خیر وہاں جیل میں آپ کا وقت گزرا، اور ان 2 کی جب رہائی ہونے لگی، انہوں نے خواب دیکھا تھا، آپ کو خواب بتلایا کہ ایک نے کہا میں دوبارہ ساقی بن کے بادشاہ کو شراب اور پانی پلا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پہ جو ہے نا اس طرح وہ روٹیاں ہیں، پرندوں سے اٹھا رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے تعبیر دی کہ جو پانی پلا رہے وہ دوبارہ اسی منصب پہ فائز ہو جائے گا،
اور جس کے سر پہ روٹیاں پرندے اٹھا رہے ہیں وہ پھانسی لٹک جائے گا. جب وہ باہر لائے گئے انہیں سزا، ایک کو بری کر دیا گیا، دوسرے کو وہی سزا سنا دی گئی، اس کی لاش لٹکا دی گئی اور پرندے نوچتے 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 اس کی لاش کو ختم کر دیا. یعنی جو تعبیر بتلائی تھی اسی طرح سامنے آئی. خیر وہ قیدی جو ہے اپنی ملازمت پہ کام کرتا رہا. جب جانے لگا تو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ بادشاہ کو تذکرہ کرنا میرا، ایک بے گناہ نوجوان ہے اس طرح. لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی کہ میرا پیغمبر ہو اور امید رکھے دوسروں سے. اللہ نے اس ملازم سے بات بھلوا دی اور جیل کی جو تھا نا دورانیہ وہ بڑھ گیا. رب کو یہ انداز بھی پسند نہ آیا. وہ کہتے جو جتنا قریب ہوتا ہے نا اس کی وہ نامناسب سی بات بھی غلطی سمجھی جاتی ہے. جیل کی وہ سلسلہ جو اور بڑھ گیا. خیر آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ بادشاہ وقت مصر نے جو خواب دیکھا، ایک وہ وقت بھی آیا، ان نجومیوں کا دور تھا. وہ خواب دیکھا کہ اس طرح دریائے نیل ہے اور خوبصورت صاف ستھرا نیلا پانی ہے، اور اس کے کنارے سے کہ دیکھا کہ 7 گائیں صحت مند خوبصورت وہ اس طرح نکلی ہیں باہر. اور پھر دیکھا کہ دریا نیل بالکل خشک ہے، اس طرح کیچڑ ہے، اس میں سے 7 گائیں نکلی ہیں بالکل پتلی دبلی ہڈیوں کے ڈھانچے. وہ آئے، انہوں نے یہ جو صحت مند گائیں تھیں انہیں کھا گئی. اور اسی طرح 7 خوشے سرسبز، پھر دیکھا وہ خشک ہو گئے. یہ سارے خواب کی ترتیب تھی. اب وہ نجومیوں کو کہا ہے کہ مجھے اس کی تعبیر دو. نجومی اپنے طور پہ حساب کتاب کراتے ایسی تعبیر نہ دے سکے کہ بادشاہ وقت کو تسلی ہو جائے. اب یہ سلسلہ چل رہا تھا بادشاہ کے محل میں کہ وہ جو قیدی تھا نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا تھا، رہا ہو کے آیا تھا، اس کے ذہن میں بات آ گئی یار وہ ہمارا ایک ساتھی تھا جیل میں، میرے خواب کی بھی تعبیر دی تھی، بالکل صحیح نکلی تھی. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جیل میں ایک نوجوان ہے، وہ خواب کی تعبیر دیتا ہے، بالکل پرفیکٹ دیتا ہے. کہا اچھا لے کے آؤ. قاصد گئے، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ بری ہیں، باہر ہیں. یوسف علیہ السلام کہا ایسے نہیں آؤں گا، پہلے میری برات کی جائے، جو میرے پہ الزام لگا ہے اس کی صفائی پیش ہوگی، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا، نہیں تو میری یہی زندگی میرے لیے بہتر. وہ کیسے ہوگا؟ عورتوں کو بلاؤ. بادشاہ وقت کو بتایا گیا بھائی وہ نوجوان تو یہ شرط لگا رہا ہے. اب یہ بہت پہلے کی بات تھی. تو بادشاہ وقت نے جو ہے بلایا عورتوں کو بلاؤ. اب یہاں یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا تھا، کہا ان عورتوں کو بلاؤ، کیونکہ زلیخا کے احسانات تو تھے نا آپ پہ. تو یہ کہتے ہیں نا اس لیے کہ کسی احسان مند رہنا چاہیے کسی درجے میں، تو زلیخا کا نام اسے بائی نیم متعین نہیں کیا. عورتوں کا تذکرہ کیا جس میں اور عورتیں بھی شامل تھیں جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں. کہا ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، پھل کاٹتے وہ واقعہ کیا تھا. بادشاہ وقت نے بلایا، زلیخا بھی تھی، اس میں سارا کچھ تھا. بھئی یہ کیا معاملہ تھا؟ اب جب بات کھلنے لگی تو زلیخا نے خود اقرار کر دیا کہ وہ نوجوان بالکل پاکیزہ تھا، میں غلطی پہ تھی اور میں نے اس پہ الزام لگایا تھا. بالکل آپ کی صفائی کلیئر ہو گیا معاملہ. اب آپ کو بلائے گیا، آپ آ گئے، آپ نے تعبیر دی، آپ نے پہلے وہ خواب دہرایا جو بادشاہ وقت نے دیکھا تھا، بالکل ہو بہو اسی طرح وہ خواب دہرایا. پھر اس کی تعبیر دی کہ 7 سال گوئے کے فراوانی کے ہوں گے، اس کے بعد پھر 7 سال قحط سالی ہو جائے گی. پھر آپ نے تجویز دی کہ ہم یہ 7 سال میں غلہ جمع کر لیں تاکہ جب قحط سالی آئے اس میں پھر ہم تقسیم کر سکیں. یعنی باقاعدہ تجویز بھی دی. سارا سلسلہ مختصر کہ بادشاہ وقت نے آپ کو اپنے ساتھ گوئے کہ اپنا یعنی وزیر خاص یا امین مقرر کر لیا، اپنے ساتھ بٹھا لیا. ایک وقت آئے کہ قحط سالی آ گئی، غلہ جمع ہوتا رہا. غلہ جمع ہونے کی ترتیب بتلائی. بھئی اس طرح اتنا عرصہ جب گندم کٹی پڑ رہی کہ خراب بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اس کی ترتیب بتلائی کہ کس طریقے سے کیا تیار کیا جائے، کس میں ڈالا جائے تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو، 7 سال تک وہ محفوظ بھی رہے. اور پھر اس کی تقسیم کا جب موقع آیا، قحط سالی آئی. قحط سالی اتنی بڑی کہ مصر سے کے اطراف میں حتیٰ کہ کنعان کے علاقوں میں بھی قحط سالی پہنچ گئی. پتہ چلا کہ بادشاہ مصر ہے جو غلہ تقسیم کرتا ہے. تو اب جب یہ قحط سالی بڑھی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں سے چلے کہ اب ہم جاتے ہیں، جا کے غلہ لے کے آتے ہیں، تنگی ہے، ہر طرف سے پریشانی ہے. آئے، انہوں نے غلہ لیا اور یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کنعان کے مہمان ہیں. مختصر یہ کہ آپ جان گئے، وہ تفصیل میں ساری ترتیب موجود ہے کہ میرے وہ بھائی ہیں، لیکن وہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا یوسف بھائی ہوگا. وہ سمجھا گیا ختم ہو گیا معاملہ، کہاں کا تھا کہاں گیا.
خیر اکرام کیا، اعزاز کیا، شاہی محل میں بلایا، کھانا کھلائے، اور پھر ان کے غلے کے لیے ان کے برتن و سارا سیٹ اپ تیار کرا کے انہیں بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا. اور اس سے معلومات نہیں کہ آپ کا ایک اور بھائی بھی تو ہے، بنیامین تھا جو حضرت یوسف کا اپنا سکا بھائی تھا چھوٹا. ہاں ایک بھائی ہے بنیامین، اگلی دفعہ اسے لے کے آنا. اب یہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں والد تو اجازت نہیں دیں گے کہ پہلے ہم یوسف کو لے کے گئے تھے، اسے گوا بیٹھے، اب بنیامین سے وہ محبت کرتے ہیں، اسے وہ تو ہمیں ساتھ بھیجیں گے نہیں. تو یوسف نے کہا اگر بنیامین آپ کا بھائی ساتھ نہ آئے تو غلہ نہیں ملے گا. اب یہ پریشان. خیر یہ واپس آئے، والد سے جب بات رکھی، والد تو پریشان، پریشان پہلے بھی تم نے دھوکہ دیا تھا کہ جو قمیض لے آئے تھے جو بھیڑیے کھا گیا ہے اور یہ خون لگا دیا اور یہ سارا سلسلہ، اب کہہ رہے کو کہ اس کے بغیر غلہ نہیں ملنا. خیر انہوں نے منت سماجت کی، سارا کچھ ہوا، انہوں نے بنیامین کو ساتھ بھیج دیا. اب جب وہ آئے سارا سلسلہ، اب یہ پھر قافلہ جب واپس جانے لگا، غلہ خوب دیا، تو بنیامین کے اس غلے میں ایک برتن چھپا دیا. جب وہ چلنے لگا تو سرکاری اہلکار پیچھے چلے، منصوبہ تو بنا ہوا تھا، اسے روکنا تھا. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ایک برتن ہے سرکاری غائب ہے جو تمہارے غلے میں شاید ہو. بھائی ہمارے پاس نہیں ہے. تلاشی لی، بنیامین کے غلے میں سے نکل آیا. اب قانون یہ تھا کہ جس کے پاس سے کچھ سامان نکلے گا اسے روک لیا جائے گا. بنیامین کو روک لیا، باقی جاؤ. اب وہ پریشان، کیا منہ دکھائیں گے باپ کو. بنیامین کو بھی ہم چھوڑ آئے، نہیں لا سکے ساتھ. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. بعد میں پھر بنیامین سے تعارف ہوا، سارا سلسلہ یوسف علیہ السلام ہے، بھائی ہیں، آپس میں بھائی مل گئے اور یہ غلہ لے گئے. وہاں جا کے ساری پھر پریشانی کا سامنا، حتیٰ کہ جب یہ دوبارہ آئے تو یہ بات ساری کھل گئی ان پر کہ یہ یوسف ہمارا بھائی ہے. انہوں نے اپنا تاج ہٹایا اور کہا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اب وہ حیران کہ یہ کیا، یہ کہاں کی باتیں آ گئیں. اس کے ساتھ کیا تھا تم نے تشدد کیا تھا، زیادتی کی تھی، یہ تھا وہ تھا فلاں، ساری باتیں سامنے. وہ انکار نہیں کر سک رہے تھے. خیر ساری واقعہ آپ نے سنا دیا. آخر کا پتہ چلا یہ وہ ہمارے بھائی یوسف ہیں جو اب عزیز مصر بن چکے ہیں. تو پھر آپ نے خط لکھا والدین کو. والد کی آنکھیں بینائی ختم ہو گئی تھی، رو رو کے کرتا مبارک بھیجا، وہ لگایا اور اس سے آپ کی بینائی لوٹ آئی. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پتہ نہیں کس ملک، فرانس میں یا کہاں پہ، اب تو شاید اس پہ ریسرچ مکمل ہو چکی ہوگی. کہتے ہیں جی یوسف علیہ السلام کا کرتا گیا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے لگایا تو بینائی لوٹ آئی. تو سائنس کے زاویے میں کہتے ہیں یہ پسینے کا اثر تھا. وہ پہ استعمال شدہ کرتا تھا، آپ نے پہنا ہوا تھا. تو کہتے ہیں انہوں نے پسینے پہ ریسرچ کی اور اس سے آنکھوں کی دوائی تیار کر لی ہے جو تیار ہو چکی ہے. ممکن ہے اس ملک میں اب باقاعدہ اس کی منظوری بھی ہو چکی ہو. تو اس طرح کی یہ چیزیں ساری اس میں پائی جاتی ہیں. خیر آپ نے والدین کو بلوائے، والدین آئے، استقبال کے لیے نکلے، سارا سلسلہ. تو یہ وہاں جا کے مصر میں پھر آباد ہو گئے. تو یہ وہ واقعہ تھا جو کہ بہت ہی تفصیلی واقعہ ہے. یہ تو میں نے ویسے آپ کے جوان میں بتلایا. اس میں کچھ باتیں ہیں جو فوائد ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں اس واقعے میں سے. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے ہر نعمت کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت یوسف نے خواب کا تذکرہ کر دیا نا، والد نے روکا تھا بھائی حسد کریں گے نہ بتانا، اتنی بڑی نعمت ہے. تو حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے ہر خوشی، ہر نعمت کا تذکرہ ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی حسد پہ اتر آئے پھر آپ کو نقصان پہنچا دے. ایک تو یہ معلوم ہوا. دوسرے کہ زیادہ محبت بھی امتحان کا ذریعہ بن جاتی. حضرت یعقوب کی محبت حضرت یوسف سے بہت زیادہ تھی، وہ آزمائش کا ذریعہ بن گئی. اور تیسرا فائدہ یہ ملا کہ حضرت یعقوب نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے انتم عنہ غافلون، تم غافل ہو. یہ نہیں کہا کہ ظالمون، کیونکہ غفلت کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر معاملے میں غفلت سے بچنا ہے. گھر کے معاملات ہیں، باہر کے معاملات ہیں. اگر غفلت کے شکار رہوں گا، قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہ ہونا. یہ جو غفلت ہے یہ دوریاں پیدا کر دیتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم غافل رہے اور بھیڑیوں نے کھا گیا. یہ نہیں کہا کہ تم ظالم تھے، اور تم غافل تھے. اور اسی طرح کہتے ہیں جب وہ بھائی آئے تھے نا تو شور مچاتے ہوئے آئے تھے، روتے ہوئے آ رہے تھے، ہائے ہمارا بھائی یوسف بھیڑیا کھا گیا. اس دور میں بھیڑیے بہت ہوتے تھے. اور ایک دفعہ حضرت یعقوب نے خواب دیکھا تھا تو ان بھائیوں کو پتا تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 بھیڑیے ہیں اور وہ یوسف کو پہ حملہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھیڑیا کا ہی بہانہ لگاؤ.
تو شور مچاتے ہوئے آ رہے ہیں، بھیڑیا کھا گیا، بھیڑے کھا گیا. تو اس میں سے ایک بات معلوم ہوئی، جس کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے اس کی آواز سب سے زیادہ اونچی ہوتی ہے. یا یوں سمجھ، جس کی آواز اونچی ہوگی اس کا کیس کمزور ہوگا، اس کی بات کمزور ہوگی، اس لیے وہ اونچی آواز سے بات کرے گا تاکہ میں اپنی اونچی آواز کی وجہ سے اس بات کو دبا سکوں. اور ایک بات یہ کہ اللہ کے ہاں ظاہری حسن کی کوئی قیمت نہیں ہے. بخس دراہم معدودہ، چند سکوں کے بدلے میں حضرت یوسف کا حسن بک گیا. ظاہری حسن کی قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ کے ہاں تقوی کا معیار ہے، تقوی کی قیمت ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جس کے حسن میں کوئی ثانی نہیں، وہ چند سکوں کے بدلے میں وہ حسن بکتا ہے. بتانا مقصود ہے کہ ظاہری حسن اللہ تعالیٰ کا قیمت نہیں رکھتا. اور ایک بات یہ کہ فتنے کی جگہ سے دور بھاگنا چاہیے. جی یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، فتنے کی جگہ سے دور بھاگنا چاہیے. اور دوسرے کہ نوکروں کو گھر کی باتوں سے الگ رکھنا چاہیے. جو گھر میں نوکرانیاں ہوتی ہیں نا، گھر کی باتیں ان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. یہ بات کو ایسے پھیلا دیں گی کہ آپ کو گمان تک نہیں ہوگا، اور بات بگڑتی چلی جائے گی، آگے سے بات بدلتی جائے گی. وہ ایک شخص تھا نا، اس نے کسی سے کہا، یار یہ عورتوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ بات کا بتنگم بناتی ہیں، لیکن میری بیوی ایسے نہیں کر سکتی. وہ بالکل بڑی پکی ٹھکی ہے، وہ بات کو نہیں بگاڑ سکتی، وہ بات اپنے تک رکھتی ہے، دوسرے کو نہیں بتاتی. اس نے کہا تو تجربہ کر لے. اچھا میں تجربہ کرتا ہوں. ایک دن بیت الخلاء سے نکلا تو چہرے پہ ایسا چہرہ مرجھایا ہوا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا، خیر ہے، چہرہ لٹکا ہوا ہے. تو کہنے لگا بس میں بیت الخلاء کے لیے بیٹھا تھا تو میرے جسم سے نا ایک پر نکلا. پرندے کا پر ہوتا ہے نا، پر. اچھا ہاں بتانا نا کسی کو. ٹھیک ہے، بات آئی. اگلے دن پڑوسن کو کہہ رہی ہے، وہ تجھے پتہ ہے میرے خاوند کل واش روم میں گیا تھا تو وہ اس کے جسم سے پر نکلے تھے، ایک پر سے کئی پر بن گئے. اس نے آگے کو بتایا تو کئی پروں سے پرندہ بن گیا. اب جب تیسری جگہ پہ پہنچا تو پر سے پرندہ بن چکا تھا. اس نے کہا یار بات تیری صحیح ہے، عورتیں بات کا بتنگن بناتی ہیں. اب تو عورتیں مرد بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں. تو بہرحال اس لیے کہتے ہیں کہ نوکرانیوں کو گھر کے معاملے میں گھر کے باتوں سے دور رکھا کرو، بات بگڑ جاتی ہے اور پھر سنبھلتی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے ماحول کا چھوڑنا ضروری. حضرت یوسف نے گناہ سے بچنے کے لیے محل کو چھوڑا، قید و بند کی زندگی کو سینے سے لگا لیا. گناہ کو چھوڑنے کے لیے ماحول کو چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یوسف کو علم نے تخت شاہی پہ بٹھایا. آپ کے پاس خواب کی تعبیر کا علم تھا نا، علم نے تخت شاہی پہ بٹھایا، جبکہ حسن قید و بند کی زندگی میں لے گئی تھی. حسن قید و بند کی زندگی میں لے گیا، لیکن علم تھا جس نے تخت شاہی پہ بٹھا دیا. معلوم ہوا حقیقی حسن وہ علم کا حسن ہے، اخلاق ہے، علم ہے. اور ایک بات یہ کہ محسن کا احسان مند رہنا چاہیے. جس نے آپ پہ احسانات کیے ہیں کسی وقت، اس کا احسان مند رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے حضرت یوسف نے اس وقت زلیخا کا نام نہیں لیا تھا. یہ کہا تھا کہ اس وقت ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ پھل کی جگہ پہ انگلیاں کاٹی تھیں، انہیں بلا کے پوچھو واقعہ کیا تھا. یہ نہیں کہا کہ زلیخا سے پوچھو کیا معاملہ تھا. احسان مند رہنا چاہیے کسی نے آپ پہ احسان کیا ہو. تو بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما. قرآن اور رمضان کے روزے کی شفاعت عطا فرما. رمضان مبارک کے برکات نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یا اللہ جتنے سبق ملتے ہیں اللہ ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.